تو اگر شیطان بند ہوتا ہے تو لوگوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں پھر رمضان میں؟ کیونکہ بہکاتا تو شیطان ہے گناہ کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، دیکھیں ہمیں رمضان کے استقبال کے بارے میں عزیز صاحب نے بتا دیا۔ اب ہم میں عزیز صاحب اب آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے اور کب سے فرض ہوا؟ مطلب یہ ہمیں ذرا سا لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو یہ ایکسپلین کریں آپ۔ یہ روزہ جو ہے وہ ہر شریعت کے اندر فرض رہا ہے، حضرت آدم سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری نبی ہیں۔ اب یہ کہ اس کی نوعیت جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے فرق سے یہ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ اچھا، پچھلی امتوں میں سحری نہیں تھی، انہیں ایک دفعہ کھانے کی اجازت تھی اور اس کے بعد 24 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، امت محمدی کے اندر یہ سحری ایک انعام ہے امت محمدی کے لیے۔ شروع میں روزے پہلے بھی فرض تھا، مگر وہ 10 محرم کا ہوا کرتا تھا۔ 10 محرم کو؟ 10 محرم کا روزہ تھا۔ اس ابھی بھی رکھتے ہیں ویسے لوگ 10؟ وہ الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ فرض روزے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اچھا، باقاعدہ فرض کیا گیا اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس مہینے کی جو اہمیت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا جو جی کلام۔ بالکل، نزول قرآن کا پورا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بالکل۔ اچھا، یہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو یہ اس کو اسی طرح سے لیں کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ رکھنا؟ جسم کی زکوٰۃ، اصل میں اس کے لیے زکوٰۃ کا کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے۔ جی۔ اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو جیسے ہم لوگ آج کل کھاتے پیتے ہیں، خواہ کتنے ہی کچھ کھا لے، اس میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے جسم میں۔ جی، کتنا نہیں کھا سکتا آدمی جتنا بالکل، ایک لمیٹڈ ہوتی ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے جسم کی، کہ جسم کی بیماریاں، میل کچیل وغیرہ اس سے صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ مطلب بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی شیطان جو ہے وہ پہلی رمضان کو قید کر دیا جائے گا اور اب اس کو 1 مہینے تک بند رکھا جائے گا۔ تو اگر شیطان بند ہوتا ہے تو لوگوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں پھر رمضان میں؟ کیونکہ بہکاتا تو شیطان ہے گناہ کرنے کے لیے۔ یہ بڑا مطلب میرے بچوں کے لیے اور میرے جو بھی ناظرین ہیں ان کے لیے بہت اہم سوال ہے یہ۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے بچوں کو، سال بھر اس نے پڑھایا، 1 سال کے بعد اس کو پکڑ کے لے جایا گیا وہاں سے۔ تو طالب علم جو ہیں اگر وہ پڑھنے کے ہیں، شوقین ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے 1 سال تک انہوں نے پڑھا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو کے پڑھانا شروع کر دے گا۔ تو شیطان اور یہ جو جن ہیں، شیاطین اور جن سرکش، یہ قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے چیلے تو موجود ہیں۔ ہاں، ان کے چیلے موجود ہیں، پھر جو تعلیم انہوں نے سارے پورے سال دی وہ تو ان کو پتہ ہے نا، وہ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو اسے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، تو یہ روزہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس کی تربیت ہو۔ اچھا، اور بتا بھی دیا گیا، مگر اب یہ کہ جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ جو شیطان ہیں وہ شیطان ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے یہ کہ روزے کے احکامات، آپ تھوڑا مجھے یہ بتائیے کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن روزوں کی قضا دی جاتی ہے، کن کا کفارہ دیا جاتا ہے؟ روزہ جو ہے وہ قرآنی حکم کے مطابق بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے۔ بالکل۔ اس کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ وہ صبح کی سیاہی اور روشنی، یہی بات ہے نا کہ مطلب جو روزہ کھولنے کی اور روزہ رکھنے کی جو وہ ہے کہ صبح کے لیے یہ ہے کہ آپ روزہ اپنا سحری اس وقت ختم کریں جب سیاہی جو ہے وہ الگ نظر آ رہی ہو اور سفید لکیر بیچ میں ایک دکھ رہی ہو، دونوں کے بیچ میں۔ یہ ایک سبق ہے اس میں
کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں جی جی بغیر کسی مدد کے، جی تو یہ جو آیت ہے اور اس کے یہ الفاظ ہیں آیت کا جی حصہ، جی 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 تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ جب سفید دھاگا جو ہے کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، یعنی الگ نظر آئے، الگ نظر ہاں، آنے لگے، بالکل. اتنی. تو ایک صحابی تھے وہ یہی کیا کرتے تھے، 2 تاگے رکھ کے بیٹھ جاتے تھے اور کھاتے پیتے رہتے تھے. جب انہیں الگ الگ رنگ نظر آنے لگتے تھے سحری بند کر دیتے تھے. اچھا تو نہیں، تو یہ مجھے سوال میرا ہے کہ جیسے انٹارکٹیکا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں اس دنیا میں جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو اب وہاں تو یہ ہمیں دھاری الگ اور دھاگا الگ اور یہ سب نہیں نظر آئے گا نا، تو وہاں روزہ آپ سحری کا کیا حکم ہے وہاں کے لوگوں کے لیے؟ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو ان کے قریب کے جو ایسے ممالک ہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ، یہ ہمارے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے. اچھا. کہ چونکہ اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ تو اس وقت دنیا کے وسط میں تھا سارا معاملہ، اور بس تھوڑا بہت، نارمل ہاں ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ بعد میں اتنا ڈسکور نہیں ہوا تھا. جی جی جی. وہاں تک اسلام نہیں پہنچا تھا ان حصوں تک. اچھا. تو اب الحمدللہ. اچھا ایک تھوڑا سا یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی کو قے ہو جائے یا الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے آپ مجھے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کلیئرٹی دیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے قے ہونے سے؟ یہ جو پمفلیٹ شائع کیے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ منہ بھر کے قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. منہ بھرنے سے قصداً؟ منہ بھر کے اتنی قے ہو کہ منہ بھر کے جیسے ہو. اور قصداً مطلب یہ کہ جان کی، جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کرے آدمی، جیسے اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا عربوں میں کہ وہ حلق میں انگلی ڈال کے قے کر دیتے تھے تاکہ روزہ بس نہ رکھنا پڑے. نہ یہ ویسے ہی نہیں، بلکہ ان کا ایک عام ویسے رواج ہی تھا. رواج تھا، یہ ایک علاج کا ایک طریقہ تھا اچھا کہ زیادہ کھا لیا یا گرانی ہو گئی یا بدہضمی ہو گئی تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. تو اگر آج کوئی یہ حرکت کرے اور اتنا ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور خود سے جو ہم ٹھونس کے کھا لیتے ہیں سحری میں اور خوب مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بدہضمی ہوتی ہے، پھر الٹیاں ہوتی ہیں، بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہت لوگوں کے ساتھ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ وہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ قصداً قے کرنے سے اور خود بخود جو ہے، مطلب یہ کہ اگر خود سے کسی کو قے ہو جائے، فرض کیجئے کہ میں نے زیادہ کھایا نہیں ہے اور میری ایک دم سے اچانک طبیعت بگڑ گئی، اور ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی، اور مجھے الٹی ہو گئی، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ نہ ٹوٹے گا، نہ مکروہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اگر آدمی یہ سمجھا کہ اس کو غلط سمجھا عبارت کو، اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس بنیاد پر کچھ کھا پی لیا اس نے، تو اب روزہ ٹوٹ گیا، مگر پھر اس کا کفارہ نہیں ہے، چونکہ یہ بھول چوک ہے، یہ بھول اور غلطی ہے، یہ غلطی ہے. اچھا غلطی ہے، ٹھیک ہے. بھول سے اگر کوئی کام کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی غلطی کے سبب ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کا ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھنا ہوگا، قضا رکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ کفارہ جو دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ظاہر ہے بہت سے لوگ بیمار ہیں، کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے وہ، تو کیا اس حالت میں ان کو کفارہ دینا چاہیے یا کہ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب بہت سے لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم روزے نہیں رکھ رہے تو ہم کفارہ دے دیتے ہیں. دیکھیے کفارہ جو ہے وہ سزا ہے. اچھا. اور یہ اس شخص کو دی جاتی ہے جو جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑ دے، کوئی ایسا عمل کرے جان بوجھ کے بلا کسی سبب کے. ٹھیک. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گا لگاتار. 3 مہینے 2 مہینے. یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی ہے، مگر اب وہ تو دور غلامی تو ختم ہو گیا، اب تو سب آزاد ہیں. جی جی. لہذا کفارہ تو یہ ہوا. اور فدیہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور آئندہ مستقبل میں اس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہ ہو. صحیح بات. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ یہ صدقہ فطر کے برابر وہ، مطلب یہ اس کی کیلکولیشن کفارہ دینے، جیسے ایک شخص ہے جو پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، بہت بیمار ہے، تو اس کو کیا کیلکولیشن سے کفارہ دینا چاہیے؟ صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر کی بھی تو کیلکولیشن ہے نا. 1 سیر 14 چھٹانک. 1 سے 14 چھٹانک. 1 سیر 14 چھٹانک کے برابر. اچھا.
اچھا اب تھوڑا سا ہم اس پہ آئیں، اب تراویح پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے نا.